اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کی وجہ سے آج کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب ہم وفا کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وفا، تو وفا ہے کیا؟ وفا یعنی کہ مکمل اطاعت کا حق ادا کر دینا، مکمل حق اطاعت ادا کر دینا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکمل حق اطاعت کو تاریخ میں کس نے ادا کیا ہے تو ہمیں ایک ہستی نظر آتی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کہ جو کہلائی سلطان وفا، وہ ہستی جو کہلائی شہنشاہ وفا، وہ ہستی جو کہلائی پیکر وفا۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میر انیس نے کہا ہے عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، یعنی آیت الکرسی کے رتبے سے، کرسی کے رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یعنی کہ جب ہم سلطان وفا، شہنشاہ وفا، پیکر وفا کی بات کرتے ہیں تو ہم ہستی بابرکت ابو الفضل العباس علمدار کی بات کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر آپ مدینے سے دیکھیے اور اس سے پہلے بھی، لیکن میں مدینے کی بات کروں گی کہ جب امام نے اپنا سفر، امام علی مقام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر مدینے سے شروع کیا تو عباس محض مطیع ہیں، یعنی پورا وجود اطاعت میں مولا کی فانی کر دیا ہے جناب عباس نے۔ جس جس قدم پر سید الشہداء جناب عباس کو جو جو حکم دیتے گئے، جناب عباس نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، اپنی کسی بھی مشورے کا کوئی اظہار نہیں کیا، اپنے وجود کا کسی بھی مقام پر اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا حسین ہے، حجت خدا حسین ہے، امام وقت حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے عباس نے اپنے وجود کا اظہار کسی موقع پر نہیں کیا۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عملی کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی، اپنے وقت کے امر کی اطاعت کرو، اپنے وقت کے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے اولو الامر کون ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اپنی مرضی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی میں فانی کر دیا، اور امام حسین، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی خدا کی مرضی میں فانی تھی۔ یعنی شب و روز جناب عباس تیار ہیں امام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، شب و روز جان بر کف ہیں امام کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جناب ابو الفضل العباس کی کہ اپنے آخری وقت تک وفا پر قائم رہے، اسی لیے تو پیکر وفا، سلطان وفا، شہنشاہ وفا کہلائے۔ کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد سے حکم نامہ لے کر کربلا پہنچا عمر سعد کے متعلق کہ اگر عمر سعد امام حسین سے جنگ نہیں کرتا تو شمر سپہ سالاری کو سنبھالے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرے، تو اس وقت شمر نے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھائیوں کے لیے بھی امان نامہ لیا
اور امان نامہ لے کر جب کربلا پہنچا ہے، چونکہ جناب ام البنین کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، تو اس قبائلی تعلق کی وجہ سے اس نے آپ کا امان نامہ لیا، اور جب آپ کا امان نامہ لے کر کربلا پہنچا ہے اور روز عاشور کے ابھی جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، خیموں کے باہر پہنچا اور بلند آواز میں جناب ابو الفضل العباس کو خطاب کیا اور کہا کہ مجھے ابو الفضل العباس سے بات کرنی ہے۔ جناب ابو الفضل العباس نے کہا کہ اس سے کہو کہ چلا جائے یہاں سے، مجھے ہرگز بھی نہ تو اس کی شکل دیکھنی ہے، نہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس سے کہو کہ جائے یہاں سے۔ جانتے تھے کہ کس لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء جناب ابو الفضل العباس کے پاس آئے اور کہا کہ عباس، شمر آیا ہے۔ کہا مولا مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، لیکن میں نہیں جانا چاہتا اس سے ملنے کے لیے۔ کہا عباس ایک مرتبہ آپ جا کے دیکھیے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب چونکہ حکم امام ہے، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام مطیع محض امام کی اطاعت کرتے ہوئے جاتے ہیں شمر سے اور کہتے ہیں کہ بتا تجھے کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ شمر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، اس جنگ کو رد کر دیں۔ جناب عباس اس غیظ اور جلال میں اس سے کہتے ہیں کہ لعین، میری نظروں سے دور ہو جا، تو چلا جا یہاں سے، اے ملعون، تو جانتا بھی ہے میں کون ہوں، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے، جبکہ فاطمہ کا فرزند یہاں موجود ہے کہ جس کے قتل کا ارادہ تو نے کر رکھا ہے، تو چلا جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس غیظ و غضب میں، اس جلال میں جناب عباس جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور ایک مرتبہ امام جناب عباس سے سوال کرتے ہیں کہ عباس یہ بتائیے کہ کیا کہہ رہا تھا شمر؟ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا شمر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں اور میرے بھائیوں کو جنگ سے ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس وقت امام عالی مقام نے کہا کہ عباس اگر آپ کے لیے امان نامہ لایا ہے، اگر آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہے تو آپ اس امان نامے کو قبول کر لیجئے اور اس جنگ کو ترک کر دیجئے کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، ان کی جنگ مجھ سے ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ کوئی کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جناب عباس نے کہا کہ مولا جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہماری ماں نے یعنی جناب ام البنین نے ہمیں بلایا تھا اور ہمیں بٹھا کر کہا تھا کہ عباس آپ فاطمہ کے فرزند کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پر کوئی وقت مصیبت آئے، حسین پر کوئی مشکل آئے اور عباس آپ حسین کے پاس نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کوئی تکلیف ہو اور عباس آپ وہاں پر موجود نہ ہو۔ تو اس وقت جناب ابو الفضل العباس امام سے کہتے ہیں کہ مولا میں اسی وفا پر قائم ہوں، مولا میں اسی عہد پر قائم ہوں۔ اور کیا خوب اس عہد کو جناب ابو الفضل العباس نے نبھایا ہے کہ جب 7 محرم الحرام کو فوج خدا پر پانی بند کر دیا گیا، خیام حسینی پر پانی جب بند کر دیا گیا تو اب 3 دن گزر چکے ہیں، روز عاشور آئی ہے۔ اب روز عاشور ایک ایک کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ایک کبھی حبیب ابن مزاحم جاتے ہیں، پھر مسلم ابن اوسجہ جاتے ہیں، پھر حر جاتے ہیں، پھر جون جاتے ہیں، ایک ایک کر کے جب انصار حسینی شہید ہو چکے تو جناب عباس امام کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ عباس آپ تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ کو کیسے جنگ کی اجازت دی جائے؟ اور واقعاً سید الشہداء کے لیے چونکہ جناب عباس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد عزیز تھے، بہت مشکل تھا اتنے عزیز بھائی کو جنگ کی اجازت دینا، شہادت کی اجازت دینا۔ ایک مرتبہ اب بنی ہاشم کے جوان جانے لگے، گود کے پالے بچے جانے لگے۔ اب دوبارہ جناب عباس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ہے یہ کہ جناب عباس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کبھی بھی امام کے آگے اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو بلند نہیں کیا ہے، کبھی بھی امام کے آگے اپنے چہرے کو بلند نہیں کیا ہے، ہمیشہ سر جھکا کر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جناب عباس کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جناب ابو الفضل العباس امام کے سامنے
اپنی نگاہوں کو بلند کرتے ہیں اور ایک مرتبہ امام کے مظلوم چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور جھک کر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں کہ مولا اب تو جان بھی سینے میں نہیں رکتی، مولا اب جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ میرے مولا جناب عباس سے فرماتے ہیں کہ اچھا عباس، جنگ کی اجازت میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا عباس ایک مرتبہ پانی کی کوشش کر لیجیے، بچے بہت پیاسے ہیں، ظلم کی گرمی ہے، عباس ایک مرتبہ پانی کی کوشش کر لیجیے۔ اب چونکہ حکم امام ہے، جناب عباس کھڑے ہوتے ہیں، خیموں کی طرف جاتے ہیں اور خیموں میں کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، اور اس بچی کے ہاتھ میں کوزہ ہے اور اس کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی کوزے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کہ شاید کسی خیمے میں کوئی پانی مل جائے، لیکن کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ جناب عباس کو یہ منظر دیکھ کر ایک دفعہ گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی لائیے یہ مشک مجھے دے دیجیے، میں جا کر پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی جناب عباس سے کہتے ہیں، جناب سکینہ بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بچوں بس اب تھوڑی ہی دیر ہے کہ میرے چچا عباس پانی لے کر آئیں گے اور تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اب بچوں کی آس ہیں جناب عباس، خاندان عصمت و طہارت کی آس مان جناب عباس اب خیمے سے روانہ ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات پر جیسے ہی جناب عباس راستے میں پہنچنے لگے، حالانکہ نہر فرات پر پہرا تھا لیکن اس کے باوجود روب عباس علمدار اس قدر تھا کہ پہرا چھٹتا چلا گیا۔ جناب عباس فرات پر پہنچے ہیں اور فرات پر پہنچ کر ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا ہے اور مشک سکینہ کو بھر کر ایک مرتبہ چلوں میں پانی لیا ہے، لبوں کے قریب لائے ہیں اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نفس عباس، میں جانتا ہوں کہ تو بہت پیاسا ہے، عطش نے دشواری کر دی ہے، لیکن عباس یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا امام ابھی تم سے زیادہ پیاسا ہے، فاطمہ کا لال ابھی تم سے زیادہ پیاسا ہے اور حسین کے بچے ابھی خیموں میں پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس علمدار نے لبوں کے قریب پانی کو لا کر پانی کو واپس دریا پہ دے مارا اور اب عباس اس مشک سکینہ کو بھر کر دوبارہ خیموں کی طرف عباس علمدار نے ایڑ لگائی ہے اور خیموں کی طرف جو جانا شروع کیا تو میرے ساتھ اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے لشکریوں، یہ بات یاد رکھو کہ اگر اب حسین نے اور عباس دلاور نے، عباس ابن علی نے اور حسین ابن علی نے اگر اب پانی پی لیا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، یہ پانی کسی بھی صورت خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ادھر عباس دلاور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر ایک تیر آیا، عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس لیکن بڑھتے جا رہے ہیں، بازو کے قلم ہونے کی فکر نہیں کی، اس لیے کیونکہ سکینہ کی پیاس یاد ہے عباس کو، سکینہ کی پیاس ہے جو عباس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ابھی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے خیمے کا سفر شروع کیا، اتنے میں دوسرا تیر آتا ہے، عباس علمدار کا بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اب مشک سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا ہوا ہے کہ اتنے میں عمر سعد حرملہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ یہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے، اب عباس کو چھوڑو اور اس مشک کا نشانہ لو۔ ایک مرتبہ حرملہ کا یہ تین بھال کر تیر چلتا ہے، مشکیزہ چھتتا ہے اور جیسے ہی مشکیزے سے پانی بہتا ہے بس عباس کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، عباس کی بھی سانسیں رک جاتی ہیں۔ جناب عباس علمدار اپنے گھوڑے کو روکتے ہیں کہ اب خیمے میں جانے کا فائدہ کیا، کہ بی بی سے وعدہ کر کر آئے تھے کہ بی بی پانی لے کر آئیں گے، لیکن اب جب پانی نہیں تو عباس بھی خیمے میں نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ دوبارہ فوج اعداء کی طرف اپنے گھوڑے کو پھیرا۔ اب جو گھوڑے کو پھیرا ہے، چونکہ عباس علمدار کا روب اس قدر ہے، فوج پیچھے بھاگتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک دم تمام فوج اشقیاء نے جناب عباس کا گھیرا لیا اور ایک ایسا تیر اس لعین نے جناب عباس کے سر اقدس پر مارا ہے، سر شگافتہ ہوا، زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے سے اس تیر کو نکال سکتا ہے، لیکن ہائے افسوس جناب عباس علمدار کے تو بازو ہی نہیں تھے، کس انداز سے نکالتے۔ اور جیسے ہی یہ تیر لگا ہے، اب عباس کے ہونٹوں سے، عباس کے دانتوں سے زین چھوٹی اور عباس علمدار اب گھوڑے پہ ٹک نہ سکے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، صدا بلند کی
الیہ الیہ یا مولا، اے مولا میری مدد کو آئیے۔ اور یہ ایسا وقت ہے حسین مظلوم پر کہ میرا مولا خیام میں یہ کہتا ہے ان کا سرا ظہری کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے مولا گھوڑے پہ نہیں، پیروں کے ذریعے پیدل جناب عباس کے لاشے پر پہنچتے ہیں اور جناب عباس کا سر اقدس اپنی گود میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب عباس بے حد زخمی ہیں، لیکن جناب عباس امام سے فرماتے ہیں کہ مولا میری والدہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، مولا میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جا رہا ہوں تو سب سے آخر آپ کا ہی چہرہ دیکھوں، لیکن مولا میں مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں اس تیر کا خون بھرا ہوا ہے، مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تیر نکال دیتا، آپ کو زحمت نہ دیتا۔ میرے مولا نے کہا کہ عباس میں ابھی آپ کو خیمے میں لے کے جاتا ہوں، لیکن جناب عباس علمدار نے کہا نہیں مولا اب خیمے میں نہیں جانا، سکینہ سے وعدہ کر کر آیا تھا، مولا میں وعدہ وفا نہ کر سکا، اب خیمے میں نہ لے کے جائیے گا میرا لاشا۔ اور ادھر امام نے بھائی کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، ادھر بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور کربلا میں صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ کو برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اس کے بعد درود السلام ہو محمد و آل محمد پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور ایک اور قول ہے پیغمبر کا جس سے میں اور آپ تمام واقف ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آخر کیوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تعلیمات محمدی میں، شریعت محمدی میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اس وقت آپ کا فرزند حسین ابن علی قیام کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب امام مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مدینہ ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت لوگ امام کے پاس آ کر ہی سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ مدینے سے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، مولا آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا سفر کہاں کا ہے؟ تو اس وقت امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سفر خدا کے دین کی بقا کے لیے ہے، میرا قیام دین محمدی کی بقا کے لیے ہے، اور فقط دین محمدی کی بقا کے لیے نہیں ہے بلکہ میرا قیام اس لیے بھی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور راستے میں جو خطبات امام نے دیے، جو ارشادات امام کے تھے، یقیناً حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور جس انداز سے امام نے راستے بھر لوگوں کو اپنے قیام کے بارے میں روشن کیا، ان کو اپنے قیام کے بارے میں شعور دینا چاہا کہ میرا یہ قیام خدا کے دین کی بقا کے لیے ہے، میرا یہ قیام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، اس لیے کہ گناہ بہت زیادہ پھیل گئے تھے، چونکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے شریعت محمدی میں تبدیلیاں ہونے لگی، اور جب یہ تبدیلیاں آئیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جو حسین و منی و انا من الحسین کا مصداق ہے اس نے اپنے نانا کی تعلیمات کو بچانا ہے، اس نے دین خدا کو بچانا ہے، اور حسین محافظ دین ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میرے مولا نے یہ سفر کیا، اور 2 محرم الحرام کو اس سفر کی منزل یعنی میدان کرب و بلا میرے مولا پہنچے، اور میدان کرب و بلا پہنچنے کے بعد 7 محرم الحرام کو جب اس فوج خدا پر، جب خاندان عصمت و طہارت کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا، تو اب یہ دیکھیے کہ امام اپنے ساتھ اس لشکر میں بزرگوں کو بھی لائے ہیں، اپنے ساتھ اس لشکر میں جوانوں کو بھی لائے ہیں، اپنے ساتھ اس لشکر میں بچوں کو بھی لائے ہیں، اس لیے تاکہ
ہر عمر کا شخص، ہر عمر کا انسان کربلا سے سیکھ حاصل کر سکے، کربلا سے میسج لے سکے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تمام روز عاشور تمام جانثار شہید ہو چکے تو امام اس وقت ایک ٹیلے پر بلند ہوئے اور ٹیلے پر بلند ہو کر صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ تو اس وقت خیام سے گریے کا شور بلند ہوا۔ میرے مولا ایک مرتبہ ٹیلے سے اترے اور ٹیلے سے اترنے کے بعد خیام میں گئے اور خیموں میں جا کر جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، میں زندہ ہوں ابھی، آخر یہ شور گریہ کس لیے بلند ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے، جناب فضہ نے امام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولا، جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ میرے مولا جناب اصغر کے قریب گئے اور ننھے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور خیمے سے باہر جانے کے لیے جب میرے مولا مڑے ہیں تو جناب رباب بے چین ہوئی، کہا مولا میرے ششماہے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ایک آخری حجت تمام کرنی ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے لیکن شاید یہ اصغر کو کچھ پانی پلا دیں۔ تو اس وقت جناب رباب نے کہا کہ مولا ذرا ایک مرتبہ اصغر کو میری آغوش میں دیجیے گا۔ جناب اصغر کو اپنی گود میں لے کر جناب ام لیلہ دوسری جانب مڑی تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ام رباب، کیا آپ کا دل نہیں کرتا اپنے ششماہے کو بھیجنے کا؟ کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، ذرا 1 منٹ رکیے گا۔ اور اب جو جناب اصغر کو جناب ام رباب لے کر آئی ہیں تو کس انداز سے لے کر آئی ہیں کہ کرتا نیا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی لگی ہوئی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے سوال کیا کہ ام رباب یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان سے میدان میں جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو جناب ام رباب کی گود سے اپنی گود میں لیا اور میدان کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ میدان میں جب میرے مولا پہنچے ہیں، فوج اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو مخاطب کر کر کہا کہ اصغر تم حیدر کرار کے پوتے ہو، خود حجت تمام کرو، اور بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ فوج اشقیاء سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا کہ بچے کو بلند کیا ہے اور جناب علی اصغر نے کیا جنگ کی ہے، کہ وہ جنگ، وہ شجاعت کہ جو عباس علمدار کی جنگ ایک طرف، علی اکبر کی جنگ ایک طرف اور علی اصغر کا جنگ، علی اصغر کا جہاد ایک طرف ہے، کہ اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مرتبہ زبان کو پھیرا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب لشکر یزید مڑ مڑ کر گریہ کرنے لگا، رونے لگا، اور ایک مرتبہ جب عمر سعد نے اپنے لشکر کا یہ عالم دیکھا تو حرملہ کے پاس آیا اور کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، اس لیے کہ اگر اسی انداز سے چلتا رہا تو میری فوج میں بغاوت کھڑی ہو جائے گی، میرے لشکر میں بغاوت پھیل جائے گی، حرملہ حسین کا کلام قطع کرو۔ اب حرملہ نے 3 بھال کا تیر کمان میں لگایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بھال کا تیر کسی انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور 3 بھال کا تیر کسی گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے یا درخت میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو کمان میں ڈالا، چلانا چاہتا ہے لیکن واپس تیر کو کمان کے ساتھ زمین پر رکھ دیتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے، دوبارہ چلانا چاہتا ہے، دوبارہ زمین پر رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا دوست سنان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حرملہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ عرب میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو اے حرملہ میں تیرا نام لوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آخر آج تجھ سے تیر نہیں چلتا؟ تو کہا کہ جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے خیمے کا پردہ اتنی زور زور سے ہلتا ہے، گویا لگتا ہے کہ شاید اس بچے کی ماں خیمے پر منتظر ہے، میں کیسے ایک ماں کے سامنے اس کے ششماہے پر تیر چلاؤں؟ سنان کہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، تو بس تیر چلا۔ ایک مرتبہ سنان نے حرملہ کی آنکھ پر ہاتھ رکھا ہے، ادھر تیر چلا ہے، بچے نے امام کی گود میں ہمک کر اب اس انداز سے تیر جناب علی اصغر کے گردن کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا کہ حمید ابن مسلم جو کہ فوج اشقیاء میں راوی ہے کہتا ہے
کہ حسین کے ہاتھ پر بچہ اس انداز سے تھا کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جس انداز سے وہ مچھلی تڑپتی ہے، اس انداز سے حسین کے ہاتھ پر وہ ششماہا تڑپ رہا تھا۔ اور اب جناب علی اصغر کا گلا چھپ چکا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے چلو بھر خون لیا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا۔ زمین نے کہا کہ مولا، یہ خون ناحق ادھر نہ آئے، ورنہ تا قیامت زمین پر کچھ نہ اگے گا۔ میرے مولا نے آسمان کی جانب خون کو پھینکنا چاہا۔ آسمان سے ندا آئی کہ مولا، یہ خون ناحق یہاں نہیں آنا چاہیے، ورنہ قیامت تک بارش کا ایک بوند نہیں برسے گی۔ میرے مولا نے یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر اس خون کو مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اذان علی اکبر سے ہوا ہے، اور اذان علی اکبر سے آغاز ہونے کے بعد ایک ایک کر کے امام سے اجازت لیتے ہوئے امام کے انصار نے جام شہادت نوش کیا۔ حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، بریر حمدانی گئے، جون گئے، حر گئے، ایک ایک کر کے تمام انصار حسینی شہید ہو چکے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، بنی ہاشم کے بچوں کی باری آئی۔ مسلم ابن عقیل کے پسر گئے، جناب جعفر طیار کے فرزند گئے، جناب عقیل کے فرزند گئے، حیدر کرار کے فرزند گئے، علی اکبر میدان میں گئے، اون محمد میدان میں گئے، قاسم میدان میں گئے، عباس دلاور میدان میں گئے، اور اب امام مظلوم اپنی آخری قربانی اصغر، جناب علی اصغر اپنی آخری قربانی اپنے ششماہے کو اس دین پر قربان کر چکے۔ اور اب جناب اصغر کی قربانی کے بعد میرے مولا رخصت آخر کے لیے خیام میں آئے ہیں، اور خیام میں رخصت آخر کے لیے جب میرا مولا آیا ہے تو ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو جمع کیا صحن خیمہ میں، اور تمام بیبیوں کو ایک ایک کو مخاطب کر کر سلام آخر کہا، السلام علیک یا زینب ام کلثوم، اے زینب ام کلثوم، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے ام رباب، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے ام لیلہ، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے میرے انصار و ایوان کی مائیں، ازواج اور بیٹیاں، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ سکینہ کی جانب کہا کہ اے میری بیٹی سکینہ، آپ پر حسین کا آخری سلام ہو، اور پھر ایک مرتبہ خیمے کے کونے میں رخ کر کر کہا، یا السلام علیک یا امی فضہ، اے اماں فضہ، آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے خیمے میں آئے ہیں، جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، ذرا صندوق سے میرا کرتا لے آئیے، لیکن یہ دھیان رہے کہ زینب کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ جناب امام حسین کا منگوایا ہوا کرتا لے کر چلتی ہیں، راستے میں جناب زینب ملتی ہیں، کہتی ہیں اماں فضہ یہ کیا لے کے جا رہی ہیں؟ کہا کہ مولا نے کرتا منگایا ہے۔ کہا اماں فضہ یہ کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے، یہ حسین کا کفن ہے کہ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، بابا مسجد میں تھے اور بھیا حسن و حسین قبر رسول پر موجود تھے، میں اماں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی، تو میں نے اماں سے سوال کیا تھا کہ اماں یہ کون سا کرتا ہے کہ جس سے آپ سیتی جاتی ہیں اور گریہ کرتی جاتی ہیں؟ تو اس وقت اماں نے کہا تھا کہ اے زینب، جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے گا تو یہی کرتا ہے جو حسین پہن کر میدان میں جائے گا۔ اماں فضہ یہ حسین کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کرتے کو زیب تن کیا، اور کرتے کو پہننے کے بعد جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ کیوں چاک کیا؟ اس لیے کہ عرب کا دستور ہے کہ جب دشمنی بہت سخت ہوا کرتی ہے تو کپڑوں تک کو بدن سے اتار دیا جاتا ہے۔ تو میرے مولا نے اس کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا کہ شاید اس کو بوسیدہ سمجھ کر میرے جسم پر رہنے دے، لیکن ہائے، فوج اشقیاء نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ کرتا بھی امام مظلوم کا لوٹ لیا۔ اب امام مظلوم ایک مرتبہ خیموں سے رخصت کی ہے، جناب سید الساجدین کے پاس آئے ہیں، اور سید الساجدین کے پاس اکیلے نہیں آئے ہیں،
بلکہ جناب زینب کو لے کر آئے ہیں. اور ایک مرتبہ جناب زینب کو لے کر جب سید الساجدین کے پاس آئے ہیں، بیٹے نے آنکھوں کو کھولا، کہا بابا آپ کے چہرے پر یہ خون؟ یقیناً جناب علی اصغر کا خون تھا جو امام کے چہرے پر تھا. مرتبہ کہا بابا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ شہید ہو گئے، مارے گئے. کہا بابا امو عباس کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے. کہا بابا حبیب ابن مظاہر چچا کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے نام لیتے جاتے میرا مولا کہتا جاتا کہ یہ بھی مارے گئے. ایک مرتبہ جب اونو محمد کا نام لیا کہ بابا اونو محمد کہاں ہیں، تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ بس سجاد، مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا. ایک مرتبہ جناب سید الساجدین کھڑے ہوئے اور کہا کہ پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لائیے گا. لیکن مولا نے کہا کہ بیٹا اب آپ کے ہاتھ میں زمام امامت ہے، اب آپ نے امامت کے سفر کو آگے بڑھانا ہے. اور ایک مرتبہ اپنے اس فرزند سے ودا کر کر میرے مولا پہاڑ جب خیمے سے آئے ہیں، اب اپنی سواری کی جانب بڑھے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہائے حسین غریب پر یہ کیا وقت آیا ہے کہ جس کو میر انیس نے کیا خوبصورت مصرے میں کہا ہے کہ حسین پہ شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. کہ میرے مولا آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا دائیں جانب دیکھتے ہیں، پھر بائیں جانب دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کر کہتے ہیں کہ عباس، عباس کہاں ہو؟ علی اکبر کہاں ہو؟ آؤ دیکھو حسین اکیلا رہ گیا. مقتل میں لاشیں تڑپنے لگے کہ مولا موت نے روک لیا ہے ورنہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. اور جب میرے مولا نے صدا کو بلند کیا تو ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے آئی. کہا بھیا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میرے سامنے غربت کی صدا کو بلند نہ کرنا، بھیا زینب تمہیں سوار کرائے گی. اور ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین کو سوار کرایا ہے. اور اب سوار کرانے کے بعد جب میرا مولا زلجنہ کو اشارہ کرتا ہے چلنے کا، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا دوبارہ اشارہ کرتے ہیں، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. ارے یہ تو حسین کی بچپن کی سواری ہے. زلجنہ جانتا ہے کہ امام کا اگلا قدم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود زلجنہ جو اطاعت میں امام کی غرق ہے، آج کیوں زلجنہ امام کے اشارے پر نہیں چلتا. ایک مرتبہ امام زلجنہ سے کہتے ہیں کہ اے زلجنہ، میں جانتا ہوں کہ صبح سے لاش لال آ کر تو تھک گیا ہے، لیکن اے زلجنہ، اے اسب باوفا، یہ تیری آخری سواری ہے. اور میں کہوں کہ اے اسب باوفا، یہ سواری بھی ایک طرفہ ہے، ایک ہی طرف حسین کو لے کر جانا ہے، پھر حسین واپس نہ آئے گا مقتل سے. لیکن اسب باوفا نظروں کو جھکا کر پیروں کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور میرے مولا دیکھتے ہیں کہ ایک 3 برس کی ننھی سی بچی ہے کہ جو زلجنہ کے پیروں کو تھامے ہوئے ہے، اور زلجنہ سے خطاب کر کر کہتی ہے کہ اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جانا، کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے دوبارہ مقتل سے واپس نہیں آتا. میرے مولا زلجنہ سے اترے، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آغوش میں لیا. کہا بی بی میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ پانی کا سنا تھا، جناب سکینہ بے چین ہو گئی. کہا بابا اب پانی کی خواہش نہیں ہے، بابا چچا پانی لے کر گئے تھے لیکن نہ پانی آیا نہ میرا چچا آیا، بابا اب میدان میں نہ جائیے. لیکن ایک مرتبہ میرے مولا نے جناب سکینہ سر پر ہاتھ پھیرا ہے. نہ جانے کتنے دنوں کی یہ بچی سوئی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بابا کا سینہ ملا، جناب سکینہ کو نیند آ گئی، اور ایک دم نیند سے جب اٹھی تو کہا بابا مجھے ذرا گود سے اتاریے. تو امام مظلوم نے جناب سکینہ کو گود سے اتارا. کہا کہ بابا جائیے میدان میں. سکینہ کا خدا حافظ. میرے مولا نے کہا کہ بیٹی ابھی تو آپ روک رہی تھیں، ابھی جانے کا کہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا بابا جب مجھے نیند آئی تو میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا، میں نے اماں فاطمہ کو دیکھا، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ اے سکینہ اپنے بابا کو نہ روکو، اپنے بابا کو جانے دو کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے مدینے کی گرمی میں حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. اے سکینہ حسین کا وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا ہے، وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا جناب سکینہ سے رخصت ہوئے اور اب زلجنہ کو ایڑ لگائی میدان کی جانب. اور جیسے ہی جناب امام حسین نے ایڑ لگائی ہے زلجنہ کو، اب چونکہ حیدر کرار کے فرزند ہے، شجاعت بھی حیدر کرار والی ہے، دلیری بھی حیدر کرار والی ہے،
ایک مرتبہ میرے مولا نے حملہ کیا، 3 ایسے حملے کیے کہ فوج الحفیظ الحمان کی صدائیں بلند کرنے لگی اور اتنا پیچھے گئی یہاں تک کہ دارالعمارہ سے ٹکرانے لگی، اور میرے مولا ایک یہی جملے کہتے جاتے کہ آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے 32 برس کے بھائی کا لاشا اٹھایا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے اپنے کڑیل جوان 18 برس کے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے ہاتھ پر اس کا ششماہ ذبح ہوا ہے، آؤ حسین ابن علی کی جنگ دیکھو۔ امام جنگ کرتے جاتے کہ یہاں تک کہ نہر فرات پر پہنچے، اور نہر فرات پر پہنچنے کے بعد جناب عباس علمدار کو مخاطب کر کر کہا کہ عباس آؤ حسین کی جنگ دیکھو، عباس اپنے ضعیف بھائی کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ امام جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ادھر سے ہاتف غیبی کی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا پلٹ آ۔ بس اس صدا کا سننا تھا، میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے، اور اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے وہ تمام لوگ جو امام سے ڈر ڈر کر پیچھے بھاگ رہے تھے ایک مرتبہ امام کو تیر مارنے شروع کیے، تلواروں کے وار کرنے شروع کیے، نیزے پھینکنے شروع کیے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ امام کو پتھر مارتا۔ امام حسین کے جسم اطہر پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ تھا، زخم کے اوپر زخم تھا، جہاں تلوار کا زخم تھا اس کے اوپر نیزے کا بھی زخم تھا، زخموں سے چور ایک ایسا تیر آیا کہ جو امام کی پیشانی پر پیوست ہوا، اور بس اس تیر کا آنا تھا، جیسے ہی امام مظلوم نے اس تیر کو اپنی پیشانی سے جدا کیا ہے ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، اور اب حسین زین پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زین سے زمین پر میرا مولا آیا ہے، اور اب جب زین سے زمین پر حسین آئے ہیں تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں پر میرے مولا کا لاشا معلق ہو گیا۔ ادھر سے شمر آگے بڑھا اور ایک مرتبہ امام مظلوم کے سینہ اطہر پر اپنے پیر کو رکھا اور آپ کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کند خنجر کو میرے مولا کے گلے اطہر پر چلانا شروع کیا۔ ادھر کند خنجر کا چلنا تھا، ادھر 70 قدم کے فاصلے پر ٹیلے پر سے بہن دیکھ رہی ہے اور شمر سے کہتی ہے کہ اے شمر، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو آخر کیوں قتل کرتا ہے حسین کو؟ ادھر ضربوں کا چلنا تھا، ادھر کربلا کے آسمان پر سرخ آندھیاں چلنی شروع ہوئیں اور ایک صدا کربلا میں گونجی، الاقد قتل الحسین بکربلا، الاقد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی وقوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔